شروع اس ذات کے نام سے جس نے کل کائنات بنائی اور ہم کو انسان بنایا اور شعور دیا۔ دوستو، جب بھی کبھی کوئی نئی چیز لینی ہو، کچھ حاصل کرنا ہو، کہیں سے عبادت کرنی ہو، کچھ بھی نیا علم لینا ہو تو پوری یکسوئی کے ساتھ انسان کو اس کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اپنے خیالوں سے ہر چیز کو نکال دینا چاہیے۔ اگر دل میں پرانی چیزیں جمی ہوئی ہیں، موجود ہیں، یا خیال آپ کا باہر ہے، تو آپ یہاں گئے ہیں وہاں سے کچھ حاصل نہ کر پائے۔ جیسے ہر عبادت بتلانے والے نے یہی بتلایا کہ دل سے دنیا سے کٹ جاؤ، ایک طرف یکسو ہو جاؤ۔ جب یکسو ہوں گے تو نئی باتیں حاصل ہوں۔ اگر خیال میں دل میں کچھ اور بسا ہوا ہے تو آپ ویسے ہی بیٹھے سن رہے ہیں تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے خیال کو حاضر کرنے سے کچھ ملے گا، اور مل گیا تو وہی عبادت بن جائے گی۔ آپ پورے کے پورے اس طرف ہو جاؤ جہاں بیٹھے۔ یکسو ہونا ہی عبادت بنتا ہے۔ تو دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، وہ ہے تو حقیقت، مگر ہم اس پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اصل میں ہم ہر آدمی اپنی اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ جو انسان کی اپنی نظر ہے وہ اسی نظر سے دیکھے گا۔ وہ جو نظریہ جو بن گیا اس کا کہ میرے نزدیک اس کا یہ مقصد ہے، دوسرا کہتا ہے میرے نزدیک یہ مقصد ہے۔ چیز ایک ہوتی ہے، نظریں لہراتا۔ جیسے کوئی جنگل میں چلا جائے، پہاڑ نظر آ جائے، تو ہر کوئی پہاڑ کو ایک نظر سے نہیں دیکھتا۔ کوئی اس میں سیر کرنے جاتا ہے، کوئی پہاڑوں کو دیکھ کے اپنے انداز سے خوش ہوتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ جی پہاڑ کتنی خوبصورت چیز ہے، یہ زمین کی میخیں ہیں، انہی کی وجہ سے زمین نہیں ہلتی۔ جیسے علامہ کتب میں لکھا ہے کہ پہاڑ جو زمین کی میخیں ہیں، اسی طرح ہر آدمی کی نظر اپنی اپنی۔ پہاڑ انسان نے نہیں بنایا، قدرت نے بنایا۔ جو قدرت چیز بناتی ہے اس میں قدرت ہی مقصد جانتی ہے اور بہتر جانتی ہے۔ ہر انسان اس نظر سے نہیں دیکھتا اس کو۔ اسی طرح ہر آدمی کا نظر مختلف ہے۔ جیسی نظر اپنی ہوگی وہ اسی نظر سے دوسرے کو دیکھے گا۔ قدرت کوئی شے عبث و بیکار پیدا نہیں کرتی، اسی میں سے ہم برائیاں بھی کرتے ہیں، اسی میں ہم اچھائیاں بھی لیتے ہیں۔ برائیوں میں سے بھی اچھائیاں نکلتی، مگر ہم نکالنے والے ہوں گے تو اچھائی نکل آئے گا۔ جب ہماری نظر میں فلاں چیز ہے ہی بری
تو ہم اس میں سے اچھائی نہیں نکال سکتے. ہر چیز دیکھنے کی اپنی اپنی نظر. جو چیز قدرت نے بنائی، پانی پیدا کیا، تو اس کو بھی ہم ضائع کر دیں تو نجائز، زیادہ پی لیں تو نجائز. اس لیے کہ ہر چیز میں ہم خود ہی سب کچھ کرتے ہیں، اس کو نقصان بھی کرتے ہیں، اس کا فائدہ بھی کرتے ہیں، اور اسی میں سے فائدہ بھی لیتے ہیں. اگر کوئی چاہے گا تو انہی چیزوں کو سے فائدہ حاصل کر لے گا، اگر وہ چاہے گا اسی چیزوں سے نقصان کر لے گا. چیز اب سو بیکار نہیں ہوتی. ہمارے طرز انداز، ہمارے نظریے، ہماری نیت اس کو اچھا برا بناتے ہیں. جو کام قدرت نے بنائے کیا وہ اب سو بیکار ہے؟ اسے بیکار بھی ہم کہتے ہیں اور کارآمد بھی ہم بناتے ہیں. زمین بنائی، آسمان بنایا، کیا یہ بیکار ہے؟ مگر زمین میں آپ کچھ گڑبڑ کریں گے تو آپ کر رہے ہیں، زمین تو بری نہیں. اسی طرح ہر آدمی اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے. جو رب نے اس کو نظر دی یا خود کسی نے اپنی نظر بنا لی، اسی نظر سے وہ دیکھتا ہے. جیسے قدرت نے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، تو کیا وہ اب سو بیکار ہے؟ نہیں. ہمارے طریقے غلط ہو سکتے ہیں، ہم حاصل حصول غلط کر سکتے ہیں، وہ برے نہیں. چاند کے ساتھ سورج بنایا، زمین کے ساتھ آسمان بنایا، اچھائی کے ساتھ برائی بنائی، اندھیرے کے ساتھ اجالا بنایا، میل کے ساتھ فیمیل بنایا، گرم کے ساتھ ٹھنڈا بنایا. دیکھیے اب سو بیکار نہیں ہے، مگر اس میں ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اصل وجہ یہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں دن کے ساتھ رات بنائی، جوڑا ہے، نیگیٹو پازیٹو کا جوڑا. ایک سیاہ ایک سفید، رات اندھیری، دن کو اجالا. دن کے اپنے فائدے ہیں، رات کے اپنے فائدے ہیں. مگر جب کبھی بزرگوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ جب کبھی آپس میں یہ جوڑا جڑتا ہے وہ وقت بڑا کمال کا ہوتا ہے. مثلا دوپہر ہے نا، دن ہے نا، تو اس میں وہ کمالات نہیں نظر آئیں گے جیسے ہی پچھلے ٹائم سے پہر کو اندھیرا جا رہا ہو، آ رہا ہو، اجالا جا رہا ہو، سورج غروب آفتاب پہ آ جائے اور رات طلوعات میں آ جائے. وہ دونوں جب شام کے وقت، دیگر کے وقت اس کی سفیدی مائل پیچھے ہٹ رہی ہے، بلیک آ رہی ہے، یعنی کہ آپس میں جی ایک وقت کا جوڑ ہے. اس کو سیانے لوگ کہتے ہیں یہ دیگر ویلا. اور دیگر ویلے اکثر مشہور ہے کہ عبادت کی جائے. اس کو بڑی فوقیت ہے.
اس وقت کی بہت فوقیت ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ دن گزر رہا ہے، رات آ رہی ہے، تو کسی ذات کے کمالات نظر آتے ہیں. اسی لیے اس وقت پہ عبادت کرنے کو اکثر کہا جاتا ہے. یا صبح کے پہر کہتے ہیں، جب رات ڈل رہی ہوتی ہے، صبح کا سورج طلوعات کی طرف آتا ہے، تو وہ جو اینڈ کا جوڑ ہے کہ ایک طرف جا رہی ہے، ایک طرف آ رہی ہے، وہ صبح کا طلوع آفتاب بھی بڑا خوبصورت. تو اکثر سیانے کہتے ہیں کہ صبح کو کے وقت عبادت کیا کرنا. آپ نے کبھی سورج کو نکلتے ہوئے دیکھنے کے کمالات دیکھے تو یقین جانے آپ کو بھی قدرت کبریائی نظر آئے گی کہ کیا کمال ہے. اس لیے وقت ذہن نظریہ اپنا اپنا ہے، ایسا برا کچھ نہیں ہے. اگر جب جوڑ جڑا ہے اس وقت ہی کمال ہے. اس وقت اگر قدرت کی یاد آ جائے تو یقین جانے آپ کے دل پر اثر کر دے. جیسے کہتے ہیں سچ اور جھوٹ، حق اور باطل. بھئی حق ادھر پڑا ہوا ہے، باطل ادھر پڑا ہوا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا. جب آپس میں جوڑ پڑے گا تو اس کے بعد بڑے اچھے اچھے شگوفے بھی نکلیں گے. ادھر سچ پڑا ہے، ادھر جھوٹ پڑا ہے، جیسے ہی آپس میں جوڑ جڑے گا، ٹکراؤ ہوگا، تو وہ فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے. کیا سچ کیا جھوٹ. اس وقت تک چیز نمایاں نہیں ہوتی جب تک جوڑے جڑتے نہیں. جیسے گرم ٹھنڈی تار ہے تو تاریں پڑی رہے نا اپنے اپنے وقت پر، جب جڑیں گی تو بلب جلیں گے. پہلے تاریں پڑی ہوئی تھی مگر ابھی بلب نہیں جلا تھا. جیسے ہی وہ جڑیں گے بلب جلے گا. سبحان اللہ تیری قدرت، روشنی آ گئی نا. ہر جوڑ کے وقت، جڑنے کے وقت کچھ چیزیں نمایاں ہوتی. اس وقت انسان بڑے گہرائی سے رب کو یاد کرتا. اب سو بیکار کچھ نہیں. یہ انسان رب تعالیٰ نے بڑی خاص چیز بنائی ہے کہ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. کیا انسان اب سو بیکار ہے؟ بڑی کام کی چیز ہے. جیسے ہر چیز کے لیے، جیسے زمین کے لیے آسمان ہے، تو رب نے اپنے لیے یہ انسان بنایا ہے. اپنے لیے یہ انسان ہے، یہی اس کا ذکر کرتا ہے، یہی دلیلیں دیتا ہے. بانگ دہل کہتا ہے کہ رب کی ذات ہے اور یہ اس کی پہچان کرنے آیا. اگر اس کی پہچان نہ کرے تو میں ضد ہوں اس کی. میں ہی کہتا ہوں یہ میرا کمال ہے، یہ میرا کمال ہے، جو میں ہوں دوسرا کچھ بھی نہیں. جب میں کہتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس وقت وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا رب کو بھی بھول جاتا ہے. جیسے اپنی اپوزیشن ضد ختم کی
انسان جب اپنی رب کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے تو سینے میں نور بڑھتا ہے، سیاہیاں نکلتی ہیں، تکبر، غرور، لالچ، طمع سینے سے نکلتا ہے تو امن کا نور بڑھتا ہے۔ یہی انسان ہے جو چاہے مان جائے، ضد کر جائے تو میں ہوں، میں ہی بڑا ہوں، اگر اپنی ہستی کو مٹا دے تو پھر رب تعالیٰ کو کہے گا تو ہی تو ہے، تو ہی تو۔ یہ بھی اس کے ساتھ جڑے گا کیونکہ رب کی روح انسان کے اندر ہے، جب یہی اس کے ساتھ جڑتی ہے تو میں کی کہانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے میری نظر یہ جسم کی تھی، جب میرا نظریہ بدل گیا کہ دنیا عارضی ہے، یہاں میں مستقل نہیں رہوں گا، کوئی چودھری بادشاہ بھی مجھے دھوکہ دے کہ یار یہی زندگی ہے، 4 دن کے مزے لے لو، اور میں انکار کر دوں گا، کہوں گا کہ نہیں، کیونکہ جب سمجھ آ گئی، نظر کھل گئی تو میں کیسے مانوں گا؟ کیونکہ میں نے اپنے باؤ اجداد، چاچے بابے سب جاتے دیکھے ہیں، دوست احباب جاتے دیکھے ہیں، تو جب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میں نہیں رہوں گا، میرا جسم یہاں نہیں رہے گا، تو ایک دن مجھے یقیناً طور پہ اس ذات کے آگے عاجز ہونا پڑے گا۔ جب وہی جوڑ جڑتا ہے تو انسان آگے بڑھتا ہے، پھر اس کے جسم کے دائیں بائیں جو مرضی ہوتا رہا، ان کے در سامنے ایک نقطہ، جیسے ہر مذاہب کو دیکھیں تو ان کے مطابق یہی ہے کہ کوئی بھی عبادت کرو، اس عبادت میں اپنے دھیان کو، اپنے خیال کو، اپنی روح کو ایک نقطے پر فوکس کرو، تاکہ جو بٹا ہوا خیال ہے باہر گھوم رہا ہے یا روح جو باہر گئی ہوئی ہے وہ واپس آ جائے۔ ایک نقطے کی طرف فوکس ہونا جو ہے، اس کو ہر مذہب عبادت کا رنگ کہہ رہا ہے، رنگ دے رہا ہے، ٹھیک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان باہر کے تفکرات سے جان چھوڑتی ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، خیال میرا کہیں بازار میں ہے، کسی دوست کے پاس ہے، دوسرے شہر میں ہے، تو میں تو یہاں پریشان ہو جاؤں گا۔ انہوں نے اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہی طریقہ اپنایا ہے کہ ایک نقطہ سامنے رکھ لو، اس نقطے کی طرف فوکس کرو تاکہ پریشانیاں کم ہو جائیں، اور اسی نقطے کا نام ہم نے رب رکھا ہوا۔ وہ نقطہ رب دی ذات، کہ جب ہم اس طرف فوکس کریں گے تو ہمیں دنیا کی پریشانیاں محسوس نہ ہوں، دنیا کے تفکرات محسوس نہ ہوں، پھر اس نقطے کے اپنے کمال ہیں جو آگے بڑھ گئے۔ اس نقطے کا نام رب کہیں، خدا کہیں، رحمان کہیں، گاڈ کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ وجود نہیں، جس کا وجود ہوتا ہے وہ خدا نہیں۔
لا وجود، لا مکان، لا الہ ہی وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی وجود نہیں، کوئی جسم نہیں، جن کے نزدیک وجود کا نام خدا ہے، وہ خدا کو نہیں پا سکتے، اس وجود تک وہ پا لیں گے۔ اسی لیے وہ لا مکان ہے، آپ کسی بھی جگہ اسے یاد کریں، کسی بھی جگہ بیٹھ گئے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم کیوں اسے کمروں میں محدود کر رہے ہیں، گھروں میں محدود کر رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی تو وہ بچہ ایک بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جی شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ تو دیکھو بات تو بچے ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم شیطانی کام چھپ کر بھی کریں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہے غلط۔ آپ جنگل میں چلے جائیں، پہاڑ میں چلے جائیں، گھر میں ہو، باہر میں، بازار میں، کہیں بھی ہو، آپ شیطانی کام کر سکتے ہیں۔ شیطانی کام سے مراد ہے کوئی زیادتی۔ اگر اس کو ہر جگہ سمجھتے ہیں کہ ہو جاتا ہے تو رحمان ہر جگہ نہیں۔ رب تعالیٰ نے تو ایسے بھی فرمایا ہے کہ جس گھر میں مجھے یاد کرو وہ گھر میرا ہے، جس جگہ چاہو مجھے یاد کرو۔ ہم نے تو لوگ جنگلوں میں، پہاڑوں میں بیٹھے دیکھے رب کو پانے کے لیے۔ کیا رب کا کوئی گھر ہے، مکان ہے؟ تو رب کو پا لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ جو ہم نے مختلف قسم کے گھر بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے درس لیتے ہیں، ان کتابوں کا درس لیتے ہیں جو ہمیں اس طرف گامزن کرتی ہے۔ وہ سٹے نہیں ہے، وہ راستہ ہے، ابتدا ہے کہ ہم وہاں سے کچھ سیکھ لیں، جو الہامی کتابوں کے علم ہے وہ ہمیں مل جائے، ان کا مطلب ہمیں سمجھ آ جائے، وہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ بڑھنا مجھے آگے ہے۔ اگر اس چوک میں جاتے ہیں یا ایک گھر میں جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں بھائی ہم نے رب کی طرف جانا، وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں، کتابیں بتاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے یہاں رب، وہ کہیں گے یہاں سے پڑھ لو، سمجھ لو، جانا رب کے پاس۔ جیسے ہم کسی چوک سے راستہ پوچھتے ہو کہ مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں محلے میں جانا ہے، تو وہ جو چوک میں بیٹھا ہوا ہے، سپاہی ہے، گارڈ ہے، وہ وہاں کا رہائشی ہے، آپ اس سے راستہ پوچھتے ہیں، منزل آپ کی تو آگے تھی، وہ آپ کو راستہ بتا دیجیے سیدھا جاؤ، تو آگے وہ سٹاپ آئے گا، اس طرف منزل ہے، اس طرف چلے جاؤ۔ اب ہم کہیں کہ یہ جو راستہ بتلانے والا ہے یہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس نے راہ بتلا دی ہے مگر وہ منزل تو نہیں، ہم سوچے یار اس نے راہ بتلائی ہے،
ادھر سے سنا ادھر سے سنا، اس نے مجھے راہ بتلا دی کہ ادھر جانا ہے، تو میں کہوں یار یہ جو راہ بتلانے والا نا ادھر ہی سٹاپ کر لیتا ہوں، تو اس کو بولتا چلو یار میں کیا جانا، تو ہی میری جگہ چلا جا، تو آتا جاتا ہوگا تو میرا بھی کام ہو جائے گا، مجھ سے بھی پیسے لے لے، خیرات لے لے، چندہ لے لے، فلانی چیز لے لے، پھولوں کے ہار لے لے، تو میں آپ کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتا، تو کیا وہ منزل پہ پہنچ جائے گا؟ وہ منزل نہیں ہوتے، خود بھی راہگیر ہوتے ہیں اور راستہ بتلا سکتے ہیں، پر وہ منزل نہیں۔ منزل پہ آپ کو خود جانا، یہ نہیں کہ وہاں گھٹنوں میں بیٹھا رہو، وہاں جمع ہوتے رہو، وہاں جمع ہوتے رہو۔ اگر سارے ہی وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تو ان کے پاس وہ اپنے رہنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ راستہ پوچھو، آگے نکلو، منزل پر خود جانا۔ تو اس لیے دوستو آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں، بریکٹ نہ لگاؤ۔ یہ گود سے گور تک جانے کا نام ہے، یہ زندگی پوری سفر ہے، پوری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ آخری سانس تک توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں، آپ کا عمل بھی جاری و ساری۔ یہ کہیں کہ اپنے آپ کو فل سٹاپ لگا لیں، فل سٹاپ کبھی نہیں، پورا کوئی ہو نہیں سکتا۔ پوری ذات وہی ہے کہ بڑی ذات، تو وہ بھی کب پلو پکڑاتی پورا؟ آس امید لگائی جاتی، آدمی بڑھتا جاتا، ایک ایک چھلکا اتارتا جائے گا، آدمی آگے ٹورا جاتا ہے۔ اطمینان تو دیتا رہتا ہے انسان کو، مگر پورا کل نہیں دکھاتا، کل کی حسرت بقایا رہتی ہے۔ اسی لیے تو سفر جاری رہتا ہے، لحد تک، موت تک، ورنہ تو آج مل جائے کسی کو تو وہ آگے کیا کرے گا؟ اس کا وعدہ ہے پورا، کب؟ جب کل نفس ذائقۃ الموت۔ پہلے جتنا بھی نفس کو مار لو، مارتے جاؤ، پر کل تو نہیں ہے نا۔ کل اسی وقت ہوگا جیسے بیٹھے ہوئے جاگتے ہوئے میری روح میرے جسم سے باہر نظر آئے گی۔ جیسے نیند میں خواب میں نکلتی ہے، ایسے مجھے جاگتے ہوئے جیسے باہر نظر آئے گی۔ پھر میرا نفس مانے کب نکلے گی؟ جب میں بے جان ہو جاؤں۔ موت کے وقت انسان بے جان میت ہو جاتا ہے، روح باہر اس کے لیے آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا، الہامی کتب میں، کہ کچھ کے لیے رب تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ پہلے ہی اس دروازے پہ ٹک ٹک لگی ہوتی، انہوں نے پہلے ہی اپنے اندر سے کنڈی کھول لی ہوتی۔ ہم باہر تلاش کرتے، باہر کنڈیاں ڈھونڈ رہے ہیں، کنڈی تو اندر لگی ہوئی ہے، وہ اندر سے کھلے۔ جب وہ کھل جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے روح نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس میت کے وقت بھی، کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد بھی انسان کا جسم بے جان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پہلے نکلی تو پھر بھی لگے گا بے جان سا۔ اس وقت بھی اگر زندگی میں ایسا ہوا تو یقین جانو، نہ کھانے میں لذت، نہ کسی کام میں مزے، نہ دوستوں کی انجوائے کے مزے،
مگر جو اندر مزہ ہے وہ اطمینان کہیں نہیں مل سکتا۔ پھر ایک وقت آگے انسان بڑھتا ہے، اور ایک بار انسان نے اگر اپنی روح کو دیکھ لی تو وہ یہی ہے جیسے بس جسم ہے، وقت گزارا کرنا ہے، سب کے ساتھ کرے گا، دنیا کے کام بھی آئے گا، یہ نہیں کہ کام نہیں آتا، دنیا کے کام کرے گا، مگر وہ ڈور ایام ہو گئی، وہ رسی کا پتہ چلا، وہ رسی پکڑ لی، جڑ گئی، اب اس کا آنا جانا لگا رہے گا۔ اب اس کو کوئی ڈرائے کہ بھئی تم مر جاؤ گے، وہ کہے گا یار مرنا کیا ہوتا، مرنا تو میری روح جانی تھی، وہ تو روز آتی جاتی ہے، اگر ایک دفعہ وہاں رک بھی جائے گی تو مجھے کیا فرق پڑے گا۔ جیسے ایک دو الہامی کتب میں دیکھا تو وہاں ایسے ہی لکھا جاتا کہ جس کو ہم عادی موت، نیند کہتے ہیں، وہ سب روحیں اپنے رب کے پاس، رب کہتا ہے میں بلا لیتا ہوں، اور آدمی میت ہو جاتا ہے، جس کی چاہتا ہوں روک لیتا ہوں، جس کی چاہتا ہوں واپس کر دیتا ہوں۔ وہ تو تھی سوتے میں، اگر دن کو جڑ گئی تو وہ گئی ہے تو گئی رہے نا، موت کیا ہے؟ موت نہیں منتقلی، تو ٹھیک ہے دوستو، یہ زندگی ہے، آزمائش ہے، گزرتے جائیں، ہر طرف سے قدرت کی عطا کردہ اللہ اکبر کے اذانیں گونج رہی ہیں، آپ بھی اس کو یاد کریں، جہاں بھی کریں، یہ مت سوچو یہ میرے گھر کی جماعت ہے، یہ میری پارٹی کی جماعت ہے، اللہ کا گھر سمجھ کے ہر جگہ جایا کرو، نفرت نہ کرو، اپنے رب کو پانا ہے، کسی لیڈر کو نہیں پانا، خود پہچان کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں،